بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی بینائی 6/6 اور دوسری 6/9 ہے. انہیں ایک آنکھ کے لیے 0.75 دوسری کے لیے 1.5 پاور کی اینک تجویز کی گئی ہے. دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی جیو نیوز سے گفتگو. بتایا کہ بانی کا معائنہ کرنے والی پیمز اور الشفا انٹرنیشنل کے ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم میں پی ٹی آئی کے تجویز کیے گئے ڈاکٹر ندیم قریشی بھی شامل تھے. معائنے کے بعد ڈاکٹرز نے بانی کو اسپتال منتقل کرنے کی تجویز نہیں دی. پی ٹی آئی کے ساتھ طے شرائط کے باوجود معائنے کے وقت ان کا کوئی رہنما جیل نہیں آیا. معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج خرم مرزا اور عاصم یوسف، راجہ ناصر عباس اور بیرسٹر گوہر کو بریف کیا گیا. پی ٹی آئی کے ساتھ رابطوں میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے اہم کردار ادا کیا. بانی کی ایک آنکھ کی بینائی اینک لگا کر 70%، دوسری کی 6/6 ہے. امید ہے رپورٹ دیکھ کر صوبائی حکومت اپنی غلطی خود درست کرے گی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑکا شیخوپورہ بار سے خطاب. کے پی حکومت کو خبردار کیا کہ موٹر ویز اور جی ٹی روڈ کی بندش غیر قانونی ہے. صوبائی حکومت آئین کی پابندی کرے ورنہ وفاق کو ایکشن لینا پڑے گا. پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت شہریوں کی نقل و حمل کو روک کر آئینی حقوق سلب کر رہی ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو وفاق کے پاس آئینی طریقہ کار موجود ہے، پھر شکوہ نہ کیا جائے. پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن ارکان اسمبلی کا دھرنا جاری. خیبر پختونخوا ہاؤس اور پارلیمنٹ لاجز سے دھرنے ختم کر دیے گئے. پارلیمنٹ میں جاری دھرنے میں محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر عباس، اسد قیصر اور سلمان اکرم راجہ بھی شریک. اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا مشاورتی اجلاس. پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری دھرنے سے متعلق حکمت عملی پر بات چیت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جس قسم کی بھی سہولتیں چاہیے، ڈاکٹرز اور علاج چاہیے، وہ انہیں دیا جا رہا ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ بانی کو کھانا نہ دو. وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں تو مریم نواز شریف کو خوشی ہے، انہیں کوئی پرابلم نہیں. گجرات یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار میں ان کے والد کی بیماری کا مذاق اڑایا. والدہ کو کینسر ہوا تو ڈرامہ کہا. سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے. بانی کا کوئی برا نہیں چاہتا، لیکن نوجوانوں آپ نے یہ حرکتیں کبھی نہیں کرنی. وزیر اعلیٰ پنجاب خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بچوں کو کہا جاتا ہے کہ سڑک بند کر دو. پنجاب میں ہونہار، خیبر پختونخوا میں انتشار ہے. خیبر پختونخوا میں راستے بند ہونے سے دوسرے صوبوں کا فرق نہیں پڑتا. خیبر پختونخوا کا کاروبار تباہ ہوتا ہے. توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کے مطابق درخواست گزار نے توشہ خانہ 2 کیس کی مرکزی اپیل پر بروقت اعتراضات دور نہیں کیے. اپیل پر اعتراض موجود ہے تو سزا معطلی کی درخواست کیسے سنی جا سکتی ہے؟ ایڈیشنل رجسٹرار نے کہا کہ کیس جلد مقرر کرانے کی متفرق درخواستوں پر سماعت کے لیے جمعرات کا دن مقرر ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں بھی اسی روز لگیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی 2 روزہ دورے پر آسٹریا آمد. آسٹرین چانسلر کی ویانا میں استقبالیہ تقریب. مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے وزیر اعظم شہباز شریف کو سلامی دی، گارڈ آف آنر پیش کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کو آسٹرین چانسلر کرسٹین سٹاکر نے خوش آمدید کہا، مصافحہ کیا. تقریب کے آغاز پر پاکستان اور آسٹریا کے قومی ترانے بجائے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف دورے میں پاکستان آسٹریا بزنس فورم میں شرکت اور خطاب بھی کریں گے. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ابوظہبی میں یو اے ای کے نائب حکمران اور مشیر قومی سلامتی سے ملاقات. معیشت، سرمایہ کاری، سلامتی امور پر گفتگو. آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال، امن و سلامتی کے فروغ کے لیے مسلسل رابطوں پر زور دیا. فیلڈ مارشل نے متحدہ عرب امارات کی پاکستان کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا. کہا یہ تعاون دونوں برادر ملکوں کے درمیان گہرے تاریخی تعلقات کا مظہر ہے. متحدہ عرب امارات کی سلامتی اور استحکام پاکستان کی سلامتی کا لازمی جزو ہے. فیلڈ مارشل نے پاکستان میں معاشی اور سماجی ترقی کے لیے فروغ میں اماراتی قیادت کے تعمیری کردار کو سراہا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ سرکاری ملکیتی اداروں میں حکومت نے گورننس میں بہتری کی ہے، جس کے باعث گزشتہ چند سالوں میں
ان اداروں کے نقصانات میں 74 ارب روپے تک کمی آئی ہے۔ سرکاری ملکیتی اداروں میں اصلاحات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کا غیر قانونی امیگریشن اور منشیات کی روک تھام کے لیے رابطے بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سری لنکن ہم منصب سے ملاقات، اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی کی سری لنکن پولیس افسران کو نیشنل پولیس اکیڈمی میں ٹریننگ کی پیشکش، کہا ٹریننگ ایکسچینج پروگرام سے دونوں ممالک کی فورس کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا۔ محسن نقوی کی سری لنکا کے وزیر کھیل سے بھی ملاقات، کرکٹ اور دیگر کھیلوں کے لیے تعاون کو فروغ دینے کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش کے نامزد وزیر اعظم طارق رحمان کل وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم کے غیر ملکی دورے کے باعث وفاقی وزیر احسن اقبال پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ سطح نمائندگی بنگلہ دیش کے جمہوری عمل کی حمایت اور دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ پبلک سروس کمیشن حیدرآباد کے جدید سیکریٹریٹ کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن نے صوبے میں میرٹ کی بالادستی قائم کی۔ شفاف اور ڈیجیٹل امتحانی نظام ہماری ترجیح ہے۔ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ شفافیت کی جانب بڑا قدم ہے۔ قابل اور اہل نوجوان ہی سندھ کا روشن مستقبل ہیں۔ میرٹ، شفافیت، ڈیجیٹل تبدیلی گورننس کو مضبوط بناتی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب دل چاہے کوئی جماعت شہر کی مرکزی شاہراہ پر دھرنا دے دے۔ سندھ اسمبلی سے خطاب، کہا جماعت اسلامی کے شارع فیصل پر جلسے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات ہوئیں۔ ہفتے کے روز جماعت کے کارکن ریڈ زون میں داخل ہوئے، پولیس پر پتھراؤ کیا تو پولیس کو مجبوراً شیلنگ کرنا پڑی۔ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت سے مسائل حل ہوں۔ آسٹریلیا میں پاکستان ہاکی ٹیم کو دی جانے والی غیر معیاری رہائش کی تحقیقات شروع۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان ہاکی ٹیم کے دورہ آسٹریلیا میں ٹیم کو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرانے کے لیے ہاکی فیڈریشن کو 1 کروڑ سے زائد کی رقم دی تھی۔ ذرائع کے مطابق قومی ٹیم کو ہوبارٹ میں آخری دن گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا۔ ایک کمرے میں کئی کھلاڑی ٹھہرائے گئے۔ ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ سڈنی میں بھی کھلاڑیوں کو ایک رات گیسٹ ہاؤس میں رکھنا پڑا۔ دوسری جانب پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا میں کھلاڑیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی گئی۔ فیڈریشن کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور بھارت کے خلاف شکست کے بعد پاکستان ٹیم مینجمنٹ سینئر کھلاڑیوں کی پرفارمنس سے مایوس۔ آخری گروپ میچ میں بابر اعظم اور شاہین آفریدی کو بینچ پر بٹھانے پر غور۔ بدھ کو نمیبیا کے خلاف میچ میں قومی ٹیم میں 2 سے 3 تبدیلیوں کا امکان۔ پاکستان کو سپر 8 مرحلے تک رسائی کے لیے نمیبیا سے میچ جیتنا لازم۔ بارش کے باعث میچ نہ ہو سکا تو 1 پوائنٹ بھی پاکستان کو سپر 8 مرحلے میں پہنچنے کے لیے کافی ہوگا۔ گروپ اے میں بھارت 6 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر، امریکہ اور پاکستان کے 4 پوائنٹس ہیں۔